الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، آج طریق القرآن کے حوالے سے ہماری 25ویں کلاس ہے۔ اس سے پہلے 24 کلاسیں ہماری ہو چکی ہیں، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 196 تک ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کی تلاوت کی ہے، اور یہیں سے آج کی کلاس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلی کلاس کے اندر جو ہے وہ حج وغیرہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا تھا، اور وہ سلسلہ ابھی آگے بھی چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الحج اشہر معلومات۔ حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم ہیں۔ یہاں دیکھیں، یہ ایک ہے اشہر الحرم، حرمت والے مہینے، ایک ہے اشہر الحج، حج کے۔ تو یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ وہ محترم مہینے 4 ہیں، جن میں پورے عرب کے اندر جو ہے وہ بدامنی جو ہے وہ منع ہے۔ یہ جو ہے نا حج کے مہینے یا حج کے حوالے سے یہ جو جس وقت کی بات ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے جب آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے نا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں جی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حج کے لیے احرام آپ کب باندھ سکتے ہیں۔ مطلب ایسے تو نہیں آپ ابھی باندھ کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، حج نے سال بعد آنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ 1 شوال سے باندھ سکتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ تک جو ہے نا 10 ذی الحجہ تک جو ہے نا وہ اس کا ٹائم ہے۔ تو اس میں نیت کر کے جب باندھ لیں گے تو یہ حج کا احرام ہے۔ آپ نے کوئی پہلے ہی باندھ لیا تو وہ پھر حج کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو معلوم ہے۔ اب دیکھیں، معلوم سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں نا وہی ہیں۔ اسی لیے وہ میں کہتا ہوں نا، تو وہ دین کے ہی تو وہ دائی تھے جو مکے والے مشرک تھے۔ مکے والوں نے مقرر کیے تھے مہینے پہلے؟ نہیں، یہ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیے ہوئے تھے نا، لیکن آگے تو دین اسی کا ہی چل رہا ہے نا۔ اب ہمارے لیے یہ جو معاملات ہیں یہ کس نے مقرر کیے؟
تو پھر چل رہے ہیں نا. تو اسی میں آپ اپنے جھگڑے بھی ڈال لیتے ہیں. 2 منٹ روزہ کوئی کہتا ہے پہلے کھلنا ہے تو کوئی کہتا ہے بعد میں وہ کھلنا تو ہے. عیسائی یا یہودی تو پھر ان کے پاس تو کتاب تھی، ان کے پاس تو پراپر علم آ رہا تھا. مشرقین کے پاس تو نہیں تھا نا. وہ پہلا وہ کیوں ابراہیم. نہیں تھا؟ حج کیا نہیں تھا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے. نماز سکھاتے تھے. قرآن میں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز اور غالباً زکوٰۃ 2 چیزوں کی تو بہت تلقین کرتے تھے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو. جنہوں نے گھر بنایا حج نہیں کیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم آواز لگاؤ حج کے لیے. ہاں، تو پھر اسی وقت سے جتا ہے نا. ہاں جی اسی وقت سے چلے آ رہے ہیں. اور کوئی کتاب وغیرہ بعد میں کوئی نہیں آئی ہے. اگر کوئی ہوگی ان کو کوئی صحیفہ ملا ہوگا تو وہ کچھ دیر چلا ہی ہوگا شاید. اب یہ پتہ نہیں وہ کب تک چلا. ٹھیک ہے نا. یقیناً قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھی صحیفے جو ہے وہ دیتا رہا ہے. تو شاید کوئی دیا ہوگا ان کو بھی. تو ان کے پاس کچھ دیر رہا ہو. ابراہیم کے پاس تو آئے تھے نا. صحف ابراہیم و موسیٰ یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے نا. تو ممکن ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کوئی دے دیا ہو. یکم شوال سے 10 ذی الحجہ تک. فمن فرض فیہن الحج، تو جس نے بھی اس میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا. اب یہاں فرض کا مراد ہے جس نے نیت کر لیا تو پھر اس نے اب احرام باندھ لیا ہے. تو احرام باندھنے کے بعد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو نہ وہ کوئی جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بے پردہ ہو. بیوی بھی تو ساتھ حج پہ ہو سکتی ہے نا. تو یعنی جس طرح وہ اعتکاف کی حالت میں پیچھے ہم پڑا ہے نا کہ جب مسجدوں میں اعتکاف کرو تو پھر اس وقت اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہ کرو. تو یہ منع ہے. ولا فسوق، اسی طریقے سے کوئی اور گناہ کا کام، گالی دینا، زیادتی کرنا. ولا جدال فی الحج، اور نہ حج تک یعنی حج کے دوران جب تک وہ ویسے بھی منع ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ احرام اتار کے آپ گالی دینا شروع کر دیں. مطلب یہ ہے کہ یا لڑائی کرنا شروع کر دیں. مطلب یہ ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ ہی گناہ والی بات بن جاتی ہے نا. تو اس دوران جو ہے وہ جھگڑا بھی نہ کرے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم فعل کرو گے، جو بھی تم کام کرو گے بھلائی کا، خیر کا، تو وہ اللہ کو معلوم ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن کے اندر جو ہے نا وہ یہ بات رکھا کرو کہ ہمارا عمل جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ کو معلوم ہے. وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لے لیا کرو. زیادہ راہ سے مراد کیا ہے؟ یہ رستے کا سامان. خرچہ پانی جو بھی آپ کو وہاں ضرورت پڑنی ہے نا. مطلب یہ ہے کہ وہاں بھیک نہ مانگنا شروع کر دو. اسی لیے وہ علماء بتاتے ہیں نا کہ اتنا خرچہ ہو آپ کا اپنا بھی ہو اور پیچھے گھر والے بھی نہ تنگ ہوں تو پھر آپ جائیں. وَتَزَوَّدُوا، تو زیادہ راہ لے لیا کرو. اب اسی سے آپ سمجھ لیں اللہ تو کہتا ہے کہ زیادہ راہ لے لیا کرو. تو کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ اللہ پر توکل کے ساتھ ہی کر لیں گے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جاتے ہوئے خرچہ وغیرہ سامان جو کچھ بھی ہے وہ لے کر چلا کرو. ٹھیک ہے نا. اب یہ جب آپ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو آپ پھر وہ جو عام لوگوں کے تصورات بنائے ہوئے نا خود بخود ہی ان سے آپ کو محسوس ہوگا کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے. دیکھنا اللہ کہہ رہا ہے کہ جاتے ہوئے اپنا رستے کا خرچہ لے کر چلا کرو. تو اس طرح کی بڑی ساری مثالیں مشہور ہو جائیں گی آپ کو سنانے والے کہ جی فلاں بھوکا ہی چلا گیا تو اس نے رستے میں بھی کچھ نہیں کھایا، ایسے ہی پہنچ گیا. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے. یعنی باقی چیزیں تو ہیں لیکن تقوی جو ہے نا وہ بہترین چیز ہے
جو بندے کے پاس ضرور ہونی چاہیے پورے سفر کے دوران، ٹھیک ہے نا. اگر تقوی سے وہ نکل گیا تو باقی زیادہ راہ وغیرہ سارا پورا ہی تھا، ٹھیک ہے. تو پھر بڑی چیز جو ہے نا وہ اس سے محروم ہو گیا. یعنی یہ احساس کہ میں اللہ کے لیے نکلا ہوا ہوں، تو ظاہر ہے جب وہ نکلے گا تو پھر اپنی نظر کو بھی بچائے گا نا، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی نا. وَاتَّقُونِ یا اولِ الْأَلْبَابِ، اور میرا تقوی اختیار کیے رکھا کرو اے عقل والو. اب یہ بتانے کے بعد فرمایا کہ یعنی تقوی کو نہ بھولا کرو عقل والو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے کہ اگر تم اس دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کر لو. اچھا اب دیکھیں اتنی اجازت دی ہے، اور اس میں کئی ساری حکمتیں بھی ہیں. اس زمانے میں لوگ پیدل ہی جاتے تھے نا، تو اب بالفرض آپ نے پیدل جانا ہے تو آپ اپنا سارا سامان کس طرح لے جا سکتے ہیں ساتھ؟ کم از کم سواری آپ نے تو وہاں وہ جو پہلے جو لوگ جاتے تھے ان کو تو بڑا ٹائم لگ جاتا تھا، تو اتنا تو آپ کی سواری اٹھائے گی کہ نہیں اٹھائے گی، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. تو آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ اس دوران مطلب مین آپ کا مقصد کیا ہے؟ حج کرنا، اور اس دوران کوئی تجارت بھی کر لیں. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں سے کوئی چیز جو ہے وہ لے جاتا ہوں، اس کو میں آگے بیچ لوں گا کوئی منزل کے اوپر جا کر. وہ پھر جب بار بار لوگ آتے جاتے ہیں تو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ چیز فلاں جگہ پر جو ہے وہ زیادہ اس کی مانگ ہے، تو وہاں سے پھر آپ کوئی چیز خرید لیں، اس کو آگے بیچ لیں، اور اسی طرح کرتے کرتے واپس بھی آ جائیں. تو اس میں اگر آپ کو منافع بھی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ حرج نہیں ہے اگر اس دوران جو ہے وہ آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی کوئی اپنی روزی کا بھی بندوبست اس میں جو ہے وہ کر لیا، کوئی تجارت کر لی. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات سے لوٹو. آپ کو پتہ ہے نا کہ آراف وہ میدان ہے نا، عراف نہیں عرفات، وہ میدان ہے، میدان عرفات، تو وہاں سے لوٹتے ہیں نا. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جس وقت تم میدان عرفات سے لوٹو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اچھا یہ جب اس سے واپس آتے ہیں نا تو رستے میں ایک وادی ہے جس کو کہتے ہیں مزدلفہ، تو وہاں ایک پہاڑ ہے مشعر حرام اس کو کہتے ہیں. تو امام جو ہے نا وہ اسی کے اوپر ٹھہرتا ہے، اور زیادہ مطلب یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اس کے اوپر ٹھہریں. لیکن ایک تو جگہ نہیں ملتی، ایک ممکن ہے ٹھہرنا ناممکن ہو، تو پھر وہ پوری وادی ہے. مطلب بس ترجیح ہے جس طرح آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ترجیح ہے کہ آپ پہلی صف میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. پہلی میں جگہ نہیں ملتی یا کسی وجہ سے پھر پیچھے پڑھ لیں. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اس کو، کس کو؟ اللہ کو، جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. اور یہ ہدایت اس نے دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے اگرچہ اس سے پہلے تھے تم گمراہ. اب ذرا تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مضامین چلے آ رہے ہیں کہاں سے؟ سورہ فاتحہ سے، کہ مغضوب علیہم کے ساتھی نہ بن جائیں، ضالین کے ساتھی نہ بن جائیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم انعام یافتہ لوگوں کے ساتھی بن جائیں. تو یہ سب ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر لوٹو وہاں سے جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟
اس سے مراد یہ ہے کہ جو مکے کے لوگ ہیں نا یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے. کیوں نہیں جاتے تھے؟ عرفات جو ہے نا وہ حدود حرم سے باہر ہے. وہ مزدلفہ تک جاتے تھے اور وہاں سے واپس آ جاتے تھے. وہ کہتے تھے ہم تو حدود حرم کے رہنے والے ہیں، یعنی حرم کے رہنے والے ہیں، تو ہمارا یہ جو مقام ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جائیں. باقی لوگ جاتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم بھی وہیں جایا کرو، وہیں سے لوٹا کرو. فاستغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ ہے مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے وہ مناسک حج جو ہے وہ پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو یاد کرو جیسے کبھی تم ذکر کیا کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا. او اشد ذکرہ، یا پھر اس سے بھی بڑھ کر. یہ آباء و اجداد کے ذکر کی اہمیت جو ہے نا وہ معلوم ہے آپ کو. اس زمانے میں کتابیں نہیں ہوتی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ایک انسان جو ہے نا، ایک انسان، یہ میری بات نوٹ کر لیں کیونکہ میرا خیال ہے آپ بھی محروم ہی ہوں گے ان چیزوں سے. جس طرح ایک انسان جو ہے نا اس کے لیے یادداشت جو ہوتی ہے اس کی کیا اہمیت ہے. اب دیکھیں میری اتنی عمر ہے نا تو یہ سارا کہاں چلا گیا تجربہ ایکسپیرینس. آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، یہ مطلب سارا جو ہے نا وہ یہ میرے دماغ میں ہے نا. تو انسانی معاشرے کا جو یوں سمجھ لیں کہ اس کے لیے اس لیول کی چیز کون سی ہے. یہ تو ایک فرد کی بات ہے نا، تو ایک معاشرے کی ہے ہسٹری. آپ کی تاریخ، ہسٹری، جس طرح ہم کہتے ہیں اسلام کی ہسٹری، ہندوستان کی ہسٹری، اس میں آپ کو پھر یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ہم کہاں سے چلے ہیں اور کون ہمارے دوست رہے ہیں، کون ہمارے دشمن ہیں. اب اگر بالفرض میں زندگی گزار رہا ہوں تو میں اپنے دوستوں دشمنوں کو جان رہا ہوں نا، اور میں پہچانتا ہوں کہ یہ میرا بھلا چاہنے والا ہے، یہ میرا برا چاہنے والا ہے. خدا نخواستہ اچانک میری یادداشت زائل ہو جائے، پھر نئی یادداشت شروع ہوگی. نئی کے لیے وہ جس کو میں جو میرے پرانے ایکسپیرینس میں دشمن تھا وہ اب نارمل آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو مجھے نقصان دے جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جو ہے نا وہ ہسٹری کی بڑی اہمیت ہے. لیکن ہم بدقسمتی سے ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے یہ تو بالکل ہسٹری سے کٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب زیادہ وقت نہیں ہے تو یہ سمجھ لیں ہسٹری کی بڑی ہسٹری کی تاکید ہے، ہسٹری ہمیں اپنی پڑھنی چاہیے. پڑھنی چاہیے. اور یہ میں اس حوالے سے یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں چونکہ ہسٹری کی کوئی کتابیں تو ہوتی نہیں تھیں، اور ان کو اپنی ہسٹری جو ہے وہ یاد بھی رکھنی ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. اب قبائلی دور ہے، اور کس قبیلہ جو ہے وہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قبائل میں پھر دشمنی 200 سال چلتی ہے. تو بندہ تو 200 سال کی عمر کا نہیں ہوتا. اب باپ کو پتا تھا کہ بھئی میرے ساتھ فلاں شخص نے یہ سلوک کیا ہوا ہے، تو باپ نے آگے بیٹے کو بتایا ہی نہیں تھا.
ٹھیک ہے، وہ تو مر گیا، تو اب وہ بیٹے جو ہیں وہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے دشمن ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ بہرحال انہیں تو یاد نہیں ہے نا۔ تو یہ سال بعد جو ایک ان کا حج ہوتا تھا نا، تو حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ 3 دن جو مزدلفہ میں بیٹھتے تھے نا، منا میں سوری، تو اس میں پھر وہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگ جو تھے نا، اپنا اپنا سٹیج بناتے تھے۔ اب اس میں وہ سب لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ پھر وہاں کے شاعر اور مقرر وہ آ کر اپنی اپنی ہسٹری بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس ہسٹری میں یہ سب چیزیں ہوتی تھی کہ ہم نے فلاں قبیلے پر حملہ کیا تھا، ان کے اتنے بندے قتل کیے تھے، 50 سال ہو گئے ہیں وہ ہم سے بدلہ نہیں لے سکے، ٹھیک ہے نا۔ اب انہی کا باقی قبیلہ جو بیٹھا ہے وہ سن کر کیا ہو رہا ہے؟ ایجوکیٹ ہو رہا ہے نا۔ تو اس طرح اچھا یہ ہسٹری کیوں سنائی جاتی تھی ان کو؟ اپنے تحفظ کے لیے، اپنے اجتماعی تحفظ کے لیے، یا اپنے قبائلی تحفظ کے لیے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ملکی تحفظ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مقاصد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں فرما رہا ہے کہ جس طرح تم اس یاد کیا کرتے تھے، تمہارے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہوتی تھی، کہ یہ باپ دادا کے کارنامے جو ہیں، یا باپ دادا کا ادھار جو ہے، اگر باپ دادا کے اوپر کسی کا ظلم ہوا ہے تو پھر وہ بھی بتاتے تھے ایک دوسرے کو کہ بھئی ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، ابھی تک ادھار باقی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا فلاں نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی، فلاں قبیلے نے ہمیں دغا دیا تھا، یہ سب چیزیں ہسٹری جسے کہتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ تم اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو، اس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک یہ قرآن کریم بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا۔ تو یعنی جتنا تم سمجھتے ہو نا کہ وہ تمہارے تحفظ کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ تم کو تحفظ دے گا، یہ ذکر، یہ قرآن حکیم۔ تو فرمایا کہ او اشد ذکر، یا اس سے بھی بڑھ کر، فَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، تو لوگوں میں سے وہ بھی ہے۔ اب ذرا توجہ کرنی شروع کر دیں۔ توجہ تو آپ کو پہلے سے کرنی چاہیے تھی، لیکن آج اہم بات آ رہی ہے، میں نے سوال بھی کر دینا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، تو لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں سے دے دے۔ فرمایا وما لہ فی الآخرات من خلاق، اور اس کا آخرت میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ صرف دنیا مانگی ہے، صرف دنیا مانگتا ہے۔ اچھا دنیا آپ نے کبھی نہیں مانگی؟ مانگتے ہیں نا ساتھ آ کر جی؟ ہاں ساتھ آ ہاں یہ بات ہے جی۔ دیکھیں انسان کی زندگی جو ہے نا، اس کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ جو ہے نا وہ ہے ہماری دنیا کی زندگی، دنیا سے تعلق ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے، ہمیں شہوت ہے، ٹھیک ہے، ہمیں گھر چاہیے، ہمیں بیوی چاہیے، بچوں کی بھی خواہش ہے، بچوں کو پالنا بھی ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داریاں بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے، یہ سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ گھر کی بھی ضرورت ہے، گھر بھی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت تقریباً ہر چیز کی ہے۔ آپ ذرا ایک چڑیا دیکھیں، چڑیا جو ہے کبھی اس نے انڈا دیا ہے گھونسلے کے بغیر؟ تو وہ تو گھر پہلے بناتی ہے، آپ تو ابے کے گھر میں شادی کر لیتے ہیں۔ کبھی کسی جانور کو دیکھا ہے کہ اس نے گھونسلہ نہ بنایا ہو اور انڈا؟ حالانکہ اب دیکھیں ہم کہتے ہیں ان کو کیا سمجھ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا
پھر جس وقت وہ انڈے دیتے ہیں تو انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، اور ان بچوں کو وہ دونوں پالتے ہیں کہ ایک پالتا ہے؟ دونوں پالتے ہیں، چڑیا اور چڑا دونوں پالتے ہیں۔ اتنی ان کو سینس ہے کہ ان کو سخت غذا نہیں دینی۔ کبھی اس کا معلوم ہے کہ کس طرح کی غذا جو ہے وہ لا کر ان کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ انسانوں میں ایک بات جو ہے وہ مشہور ہے کہ ہم وہ جو بہت زیادہ ماں باپ کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو اپنے حلق سے بھی نکال کر بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں، لیکن کسی کو دیکھا ڈالتے ہوئے؟ تو جانور کو دیکھا ہے کہ وہ ڈالتا ہے؟ وہ ایسی خوراک ڈھونڈ کے لاتا ہے جو اس کو پتا ہے کہ یہ ہضم کر سکے۔ اب آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا تو پھر آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ میں نے تو خود دیکھا ہوا ہے۔ چڑیا کو تو چڑیا کو دیکھ لو تو اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یعنی بارش کا موسم ہو، طوفان ہو، اس نے اپنے بچے پالنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے تو پھر بھی جو ہے وہ آپ جمع کر لیتے ہیں، اس نے تو لے کر ہی آنا ہے۔ میرے بچپن کے زمانے کے اندر جو ہے وہ ہفتہ ہفتہ بارشی موسم رہتا تھا اسی علاقے میں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے دیکھا ہے اس زمانے میں یہاں بہت پرندے ہوتے تھے، تو اس طرح وہ ان کو پالتے تھے۔ اچھا، جب جوان ہو جاتے ہیں تو وہ جو بچے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اب وہ بھی پیئر بنانا شروع کر دیتے ہیں، بن جاتے ہیں جوڑا جوڑا، پھر وہ یہی سرکل چلتا ہے۔ تو یہ اگر انسان کا ہے تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اگر یہی کمال ایک انسان بھی یہ سمجھے کہ جی میں جمیا تو ماں باپ نے مجھے پال دیا، اور پھر میں نے جو ہے وہ شادی کر لی، گھر بنا لیا، بچے پال لیے، پھر بچوں کی شادیاں آگے ہو گئی، وہ لگ گئے اس کام میں، بوڑھا ہو گیا، مر گیا، ختم ہو گیا۔ بھائی آپ کو کچھ بھی اللہ بنا دیتا، چڑیا بنا دیتا، کوئی اور جانور بنا دیتا، کیا باقی جانور جو ہے وہ پالتے نہیں اپنے بچوں کو؟ ان کا تحفظ نہیں کرتے، ان کی فکر نہیں کرتے؟ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے جی ہماری زندگی کا جو بالکل جانوروں کے برابر ہے۔ جانور سے ہم افضل کیوں ہیں؟ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو عزت دی، تکریم دیا۔ اسی طرح فرمایا خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اصل کے اندر ہمارے لیے یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے یہ دنیا کی زندگی گزار لی اور آخرت سے محروم رہ گئے تو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں بدتر ہیں؟ اس لیے کہ جانور جو ہے اس کی تو صلاحیت ہی اتنی تھی۔ بھئی آپ کہیں گے جی ہم نے اس طرح کے مکان بناتے ہیں، وہ گھونسلہ بناتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ گھونسلہ بنا کر دکھائیں، جو ہے ایسا خوبصورت گھونسلے وہ بنا لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ ان کو ایسا جسم دیتا تو وہ یہ بنا لیتے۔ انہوں نے اپنے وجود کے اعتبار سے بنا لیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر وہ جیسے آیا نا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی مانند ہے۔ انہوں نے بس یہی سمجھا کہ اچھا پہن لیا، اچھا کھا لیا، بچے پال لیے، بچے پڑھا لیے، بچے نوکریوں پر لگ گئے، اچھی جگہ شادیاں ہو گئی۔ تو انسان کی کامیابی یا انسان جو ہے نا اس کا سمجھ لیں کہ اس کا جو باعزت ہونا ہے نا وہ اس میں نہیں ہے، بلکہ یہاں دنیا میں اپنی ضرورت پوری کرے لیکن اس کے ساتھ وہ آخرت جو ہے نا اس کی فکر کرے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں اس کی ساری توجہ کس بات کے اوپر ہے؟
دنیا پر۔ اچھا نوٹ کریں یہ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمان کی بات۔ مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ رب سے مانگ رہا، کسی بت سے تو نہیں مانگ رہا، کسی مزار والے سے تو نہیں مانگ رہا، رب سے مانگ رہا ہے۔ اچھا پھر یہ حج پر گیا ہوا ہے، مانگ تو وہ یہاں بھی سکتا ہے، لیکن اس گھر میں یعنی وہاں جا کر بھی وہ مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز تو پڑھ رہا ہے، وہ حج کے لیے تو گیا ہوا ہے، پھر کون سی چیز رہ گئی ہے؟ کیونکہ نماز تو پڑھ دے، روزہ تو رکھ دے، وہ تو حج کرنے کے لیے گیا تو نمازیں تو پڑھتا ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ یہ بات آگے جا کر آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن یہ سمجھ لیں یہ حج پر گیا ہوا ہے، اور وہاں جا کر یہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ واضح فرما رہا ہے کہ حج کرنے کے باوجود ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب اگلی بات پڑھ لیں، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور انہی حاجیوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے یا جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں سے عطا کر دے حسنہ، جو بہتر ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ اس بات سے بھی گھبراتے ہیں کہ ہم کوئی پرٹیکولر چیز کا کہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی کس چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ تو لہٰذا ہمیں نہیں پتا، میں کہتا ہوں اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، تو پتہ نہیں بیٹا بڑا ہو کر میرا قاتل بن جائے، میں پتہ نہیں پھر سوچوں کہ یار اللہ مجھے نہ ہی دیتا، ایسے بھی تو ہوتا ہے نا۔ اگرچہ ہمارا دل ایسے دعا مانگنے کو کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ اگر مجھے اولاد میرے حق میں بہتر ہے تو دے دے، نہیں تو رہنے دے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی اس کے ہمارے شہر کی بات ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، تو ایسے بچہ اس کا پکڑ لیا اس کا پکڑ لیا، تو میں نے اسے کہا کہ یار تجھے اللہ نے نہیں دیا تو کیوں خام خواہ پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ نے تیرے ساتھ کیا بھلائی کی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ پھر بندہ مانتا نہیں ہے نا ان چیزوں کو۔ میں کہا اللہ نے تینوں آزاد کیتا ہے، وہ ٹھیک ہے اللہ دے دیتا ہے، اللہ سے مانگ لیا، اگر تینوں نہیں دیتا تو تم اللہ جانے اگر اللہ دیتا تو پھر کیا بنتا ہیں؟ تو اسی کو بہتر سمجھ، یہ بات ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ جو میرے لیے بہتر ہے دے دے دنیا میں بھی، اور وفی الآخرات حسنہ، اور جو آخرت میں میرے لیے بہتر ہے وہ دے دے۔ اور دیکھیں اگلی بات کیا ہے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور میرا اصل مسئلہ کیا ہے، مجھے آگ کے عذاب سے بچانا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دعائیں دو آئی ہیں نا بالکل۔ اچھا اسی طرح دیکھیں وہ قرآن کریم میں، اب مجھے صورت یاد نہیں آ رہی، جس میں وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ واما الانسان، اور جب انسان کو، اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، جب اس کو اس کا رب مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے، یعنی واما الانسان اذا ما ابتلاه ربه
وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ نہیں وہ وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. پہلے کچھ الفاظ تھوڑے سے کچھ ہے. وَأَمَّا الْإِنسَانُ، ہاں جی فجر ہے لیکن الفاظ پڑھے نا یا تو. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. تو جس وقت انسان جو ہے وہ آزماتا ہے انسان کو تو کیا کرتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ، عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور نعمتیں دیتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے مجھے عزت دی. پھر وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اور پھر جب اسے آزماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ رزق کر دیتا ہے کم. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. آگے کیا فرمایا؟ کلا، اللہ کہتا ہے بالکل نہیں، میں نے جب دیا تھا تو تب بھی ایسا نہیں تھا، اور جب کم کیا ہے تب بھی ایسا نہیں ہے. کیا مطلب، کیا سمجھے؟ اللہ نے آزمایا. اللہ یہاں کسی کو اگر زیادہ دیتا ہے تو وہ اسے دے کر آزماتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں نا، اگر آپ کے پاس ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ آپ اپنی بہن بھائی ہمسایوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. آپ کے پاس ویلے ہی ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ دونوں طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزماتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ایسا نہیں ہے، یعنی نہ تجھے وہ عزت کے لیے دیا تھا، نہ تجھے ذلت کے لیے اب محروم کیا جا رہا ہے. یہ تھا تیری پرکھ کے لیے، تجھے آزمانے کے لیے. اور دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہم یہ چیز سمجھ چکے ہیں کہ ایک انسان جس نے اللہ کو پہچان لیا ہو تو اب وہ جس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے یا مدد مانگتا ہے تو اس میں اس کی ترجیح کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یاد نہیں ہے؟ تو دیکھیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب جب وہ استعانت طلب کر رہا ہے تو اس میں کون سی چیز مانگ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ جو کچھ اللہ نے دینا دے گا، مانگ بھی سکتے ہیں خیر، ٹھیک ہے، لیکن ترجیح کیا ہے؟ آخرت ہے. تو فرمایا کہ اچھا جی آگے آ گیا اولئک لہم نصیب مما کسبوا. اب فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کو ملے گا جو انہوں نے کمایا. یعنی دعا تو انہوں نے مانگی ہے، اب انہوں نے جو کسب کیا، جو کوشش کی آخرت کے لیے کی تو پھر آخرت میں سے اسے مل جائے گا. دنیا کے لیے کی ہے تو دنیا سے مل جائے گا، یا مل جائے یا نہ مل جائے، بہرحال پھر اسے کچھ ملے گا تو صحیح، اس کی نیت کی بنیاد کے اوپر. واللہ سریع الحساب. جو مانگنا مانگ لو، حساب کا وقت آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا. بتا دیا، جیسے کہتے ہیں بتا دیا ہے، اب تم نے جو دنیا مانگنی ہے، دنیا کے لیے کرنا تو کر لو، اور اگر آخرت کے لیے بھی کرنا تو پھر یہی ٹائم ہے، جلدی کرو جیسے کہتے ہیں.
وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو ان چند دنوں میں. یہ وہ 3 دن پھر ٹھہرتے ہیں نا مینا کے اندر، اس کی بات ہو رہی. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جس نے جلدی کی اور وہ 2 دن میں ہی لوٹ آیا تو کوئی بات نہیں، وہ گناہ نہیں ہے. وہاں زیادہ سے زیادہ 3 دن ٹھہرنا ہوتا ہے اور کم سے کم 2 دن. تو وہ بعض اوقات ہمارے لوگ جو ہے وہ جو تھوڑا کرے تو پھر اس کو ایسے بھی تو سمجھ لینے لگ جاتے ہیں نا کہ اس نے تھوڑا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، اس نے 2 دن ہی کرنا تھا تو اس نے کر لیا، فلا اسم علیہ. ومن تاخر، اور جس نے تاخیر کی مطلب 1 دن اور لگا لیا، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا تقوی کے ساتھ. اگر تقوی کے بغیر 3 دن بیٹھا رہا تو وہ 2 دن والا بہتر ہوگا اگر تقوی کے ساتھ اس نے کیا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ تعداد میں آدمی زیادہ دھیان دے لیتا ہے تو دوسری چیز جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. واتقوا اللہ، آپ دیکھیں بار بار تقوی. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور یہ بات یاد رکھنا تم نے اس کے پاس آنا ہے، اس وقت تمہارے کام تقوی ہی آنا ہے. اب جی یہ جو آگے آ رہی ہے نا آیت 1-2، اس کو ذرا پڑھ لیں توجہ کے ساتھ. اس کے اوپر بات کرنی ہے میں نے ایک اہم موضوع کے اوپر. وہ پھر ہم دوسری کلاس میں اس کو لے جائیں گے، لیکن اس کا ترجمہ پھر آپ کر لیں تاکہ پھر وہاں زیادہ ٹائم نہ لگے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے وہ بھی ہے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کا قول یا جس کی بات آپ کو خوش کر دیتی ہے، بڑی شاندار لگتی ہے دنیا کی زندگی میں. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں اس کو اس طرح سمجھ لینا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے جو دعوے دار ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں یا کچھ ایسے ہیں جن کی بات، جن کا قول، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گل بات کرنے کا انداز، وہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا خوش کن لگتا ہے اس کا طرز کلام یا اس کا انداز. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ جب بات کرتا ہے تو اپنے دل کے اوپر کس کو شاہد بناتا ہے؟ اللہ کو. کیا کہتا ہے؟ کہتا جی اب دلوں کے حالات تو آپ کو نہیں پتا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کبھی دین پر وقت آئے تو میں کیا کر دوں گا، میں کیسی قربانی کر دوں گا. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب، اب میں تو سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں نا تو آپ سمجھ لیں. مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کی کیفیت پر اللہ کی شہادت ڈلواتا ہے، کیونکہ مطلب یہ آپ کو کیا پتا جی تو میں مطلب ایسی قربانی دوں گا یا ایسا میرا جذبہ ہے، وقت آنے پر پتہ لگے گا. ٹھیک ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اپنے دل کی وہ جو کیفیت ہے نا اس کے اوپر کس کو؟ اللہ کو. اب اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہے نا دل کا. فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، خصم کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو خصم وہ اردو میں کہتے ہیں نا، عربی میں کہتے ہیں وہ اس کو دشمن کو. آپ نے کبھی وہ سنا مخاصمت؟ ٹھیک ہے نا، یہ مخاصمت رکھنے والا ہے.
یہ مخاصمت والا ہے، اور کہہ کیا رہا ہے؟ کہہ جو بھی رہا ہے آپ کو بھی اعتماد میں لے جاتا ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ خوش ہو جائے. سوچنے لگتے ہیں کہ یار کیا میرے جو ساتھی ہیں ان میں بڑا کمال کا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اچھا ساتھی ملا ہے، دوسرے لفظوں میں آپ سمجھیں، خوشی تو ہوتی ہے نا. واہ لد الخصام، حالانکہ یہ مخاصمت رکھنے والا ہے، یہ مخالفت والا ہے. اچھا، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جس وقت اسے اختیار ملتا ہے، یعنی جس وقت یہ با اختیار ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایسی، یعنی اس وقت تو کوئی مجبوری ہے نا، جب وہ مجبوری ٹلتی ہے، کوئی آزاد ہوتا ہے، تو جس وقت وہ اس کو کوئی اختیار ملتا ہے، سعی فی الارض لیفسد فیہا، تو اس کی جو بھی سرگرمیاں ہیں وہ کس لیے ہیں کہ زمین میں کیا کرے؟ فساد کرے. یہاں نوٹ کر لیں، یہ ہم نے کہ تفصیل سے یہ بات کسی موقع کے اوپر سمجھنی بھی ہے. فرشتوں نے کیا الزام لگایا تھا؟ اسلام بھائی کا فساد کرے. ہاں، انہوں نے کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ تو کیا بنائے گا اس میں وہ چیز کہ جو اس کے اندر فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں یہ کیا کر رہا ہے؟ زمین میں فساد کر رہا ہے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور فساد کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کی تباہی اور یا اموال کی تباہی. ٹھیک ہے نا، ایسے کام کرتا ہے. تو آگے فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. ویسے اس کو ذرا نوٹ کر لیں کیونکہ ہم نے گفتگو کرنی ہے نا اسی موضوع پر. یہ یحب کا کیا لفظ ہے؟ یحب، اللہ محبت نہیں کرتا فساد کو. تو کیا ترجمہ ٹھیک ہے؟ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اچھا نہیں سمجھتا. تو فساد کرنے والے کو اچھا سمجھتا ہے؟ تو علامہ اللہ پھر یہ بات ہے کہ فساد کرنے والے کو بھی محبت نہیں کرتا. اور محبت کس کو کرتا ہے؟ آگے آ گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا نہیں، حجت تو وہی اسی کا ہی تذکرہ نہیں ختم ہوا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی باتیں کیا کرتا ہے، کام کیا کرتا ہے، یار کوئی خدا خوفی کرو. اخذتہ العزت بالاسم، تو عزت نفس اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی پھر وہ اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اب جھوٹ بولا تو بس اڑ گیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو عزت نفس، یعنی اس سے اس کی وہ سمجھتا ہے کہ میں مان لوں کہ میں نے غلط کیا تو پھر عزت میری کم ہوتی ہے نا. اخذتہ العزت بالاسم، تو اسے عزت نفس پکڑ لیتی ہے گناہ کے ساتھ، اڑیا رہے. فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت بری جگہ ہے. اب آگے وہ آیا دوسرا، جس سے اللہ راضی ہے یا جس سے اللہ محبت کرتا ہے. تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جس نے بیچ دیا اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، بیچ دیا. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ ایسے اپنے بندوں کے حق میں رؤوف ہے، مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے حق میں انتہائی نرم اور شفیق ہے.
اچھا جی، یہ آیت نمبر 207 تک ہم نے پڑھ لیا ہے نا، تو اصل میں یہ آیت نمبر 204 سے ہم نے اگلی کلاس کے اندر جو ہے وہ دوبارہ آنا ہے، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور اس کو ذرا آپ نے توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن دعویٰ کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہت کم لوگ اس بات کو سمجھا سکتے ہیں۔ علم بہت لوگوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن علم کی بات نہیں ہوتی۔ وہ میٹرک پاس جو ہے نا، وہ بہتر ہوتا ہے جو اپنی بات دوسرے کو سمجھا سکتا ہے۔ وہ ایم ایس سی پاس جو ہے نا، وہ جو بات نہ سمجھا سکے تو اس کی وجہ سے ایم ایس سی کا فائدہ اسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگلا موضوع جو ہے نا، اس کو پھر ہم علیحدہ کر کے جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ بس ان آیتوں کو دوبارہ پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔